رمضان کا مہینہ تھا اور علی ایک مشہور تاجر تھا جو اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے شہر میں ایک اور تاجر کامران بھی تھا جو بے ایمانی اور دھوکہ دہی کے لیے بدنام تھا۔ علی ہمیشہ صاف اور شفاف لین دین کرتا، جبکہ کامران ہر موقع پر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا۔ ایک دن کامران کے دماغ میں ایک چالاکی بھری ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کچھ عرصہ ایمانداری کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر لے تو بعد میں بڑی چالاکی سے انہیں دھوکہ دے کر زیادہ نفع کما سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی دکان پر بہترین کوالٹی کے مال رکھنا شروع کیا اور گاہکوں سے نرمی اور خندہ پیشانی سے پیش آنے لگا۔ جلد ہی لوگ اس کی دکان پر آنے لگے اور علی کی دکان کی بجائے کامران سے خریداری کرنے لگے۔ علی کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی ایمانداری کو نہ چھوڑا۔ کچھ ہی مہینوں میں کامران نے لوگوں کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی پرانی عادتوں کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اچھی کوالٹی کے سامان میں ملاوٹ شروع کر دی، ناپ تول میں کمی کرنے لگا اور دھوکہ دہی کے دوسرے طریقے استعمال کرنے لگا۔ چونکہ لوگوں کو پہلے ہی اس پر اعتماد ہو چکا تھا، کسی کو بھی شک نہ ہوا۔ کچھ عرصے تک اس کی یہ چالاکیاں چلتی رہیں اور وہ دن بدن امیر ہوتا گیا۔ مگر ایک دن ایک بزرگ خاتون اس کے پاس آئیں اور انہوں نے چاول خریدے۔ جب وہ گھر پہنچی اور چاول پکانے لگیں تو انہیں معلوم ہوا کہ چاول کے تھیلے میں خراب اور بوسیدہ دانے شامل تھے۔ انہیں بہت غصہ آیا اور وہ فوراً کامران کی دکان پر واپس آئیں۔ انہوں نے اسے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور کہا کہ وہ اس کی دکان سے دوبارہ کچھ نہیں خریدیں گی۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جس تاجر پر وہ بھروسہ کر رہے تھے وہ دراصل ایک دھوکہ باز نکلا۔ کچھ دنوں میں کامران کی دکان پر گاہکوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ وہ لوگ جو کبھی اس پر اعتماد کرتے تھے اب اس سے دور ہو گئے۔ دوسری طرف علی کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ دوبارہ اس کی دکان پر آنے لگے۔ کامران نے سوچا کہ شاید کچھ دنوں بعد لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کی دکان کا نام دھوکہ دہی کی وجہ سے بدنام ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ نئے گاہک بھی نہیں لا سکا کیونکہ لوگ اس کے ماضی کے بارے میں جان چکے تھے۔ اس کا کاروبار تباہ ہونے لگا اور وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ چند مہینوں بعد اسے اپنی دکان بیچنی پڑی اور وہ خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ علی، جسے اس کے فراڈ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا، ایک دن اس کے پاس آیا اور کہا، کامران دیکھو دھوکہ دہی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم نے وقتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن آخر میں تمہیں سب کچھ کھونا پڑا۔ ایمانداری وہ واحد چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کامیاب رکھتی ہے۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے علی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اگر زندگی نے اسے دوسرا موقع دیا تو وہ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنائے گا۔ علی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر وہ واقعی سچائی پر قائم رہے تو لوگ اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے لگیں گے۔ کامران نے شہر چھوڑ کر ایک گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ اس نے محنت اور دیانتداری کے اصولوں کو اپنایا اور آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی ایمانداری کو دیکھ کر اس کی دکان پر آنے لگے اور جلد ہی اس کا کاروبار دوبارہ چل پڑا۔ سالوں بعد کامران پھر سے کامیاب ہو گیا، لیکن اس بار اس نے اپنے اصولوں کو نہ چھوڑا۔ وہ جان چکا تھا کہ وقتی دھوکہ اگرچہ فائدہ دے سکتا ہے مگر طویل مدت میں ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی ایمانداری کا صلہ یہ ملا کہ لوگ اسے عزت دینے لگے اور وہ دوبارہ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ دہی وقتی طور پر فائدہ پہنچا سکتی ہے مگر طویل مدت میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایمانداری اور دیانتداری ہی اصل دولت ہے جو ہمیشہ انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہے۔